رہبر اسلام کے لیے دین اسلام. اب میں کہنے دیجیے جملہ، جو دین محمد لائے اسلام وہ کامل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. جب دین کامل نہیں ہوتا جب تک مولا علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو، تو رحمت کیسے کامل ہوگی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. اليوم اکملت لکم دینکم. اور یہ دور جاہلیہ تھا. دیکھیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین، یقینا ایمان پہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا، جو کل ایمان پہ ایمان لائے وہ ایمان پہ ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل کرے صالح کام پر، عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور انسانیت کے لیے ایک پلس پوائنٹ بن جائے، انسانیت کی حقوق انسانیت کو ادا کرے، کام کرے حقوق انسانیت کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ خیر پر ہے، وہ نیکی پر ہے، وہ صالح بندہ ہے، وہ اچھا کام امر بالمعروف کرنے والا، خیر البریہ. اور دوسری آیتوں میں کہ شر پیدا کرنے والا شیطان ہے. خیر البریہ کیا ہے، کون ہے، اس پر ہم نظر ثانی ڈالیں گے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے الاسلام، القرآن اسلام.com، جو سعودی عربیہ کی ویب سائٹ ہے، جو عربی کے بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان والے ہیں سعودی عربیہ ایٹ پریزنٹ، وہاں پہ ترجمہ کیا گیا خیر البریہ کسے کہتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں دوستو، ہمارے درمیان تو ہے ہی، غیروں کے درمیان اگر آ جائے علی کی ولایت تو کیا بات ہے. کہا کہ خیر البریہ کون ہے، ترجمہ ہمارا نہیں، آیت خداوند عالم کی، ترجمہ سعودی عربیہ والوں کا، تفاسیر ان کی. لکھا گیا خیر البریہ وہ ہے جو علی والے ہیں، علی اور علی کو چاہنے والے، علی کے شیعہ خیر البریہ ہیں. نعرے حیدری، سبحان اللہ. جیسے موسیٰ اور موسیٰ کے شیعہ ہارون اور ہارون کے شیعہ، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے شیعہ، علی اور علی کے شیعہ. خیر البریہ، اب سمجھ میں آئے، جو کوئی علی کے ساتھ ہے وہ خیر پر ہے، جو کوئی شیطان کے ساتھ ہے وہ شر پہ ہے. وہ دور جاہلیہ تھا، دور جاہلیہ تھا کہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفنا دیتے تھے. بت پرستی اور بات بات میں جنگ اور مباحثہ، زبان فصیح اور بلیغ زبان اس لیے کہتے ہیں کہ زبان بازی بہت کرتے تھے، اور جب زبان حد سے بڑھ جاتی تھی تو جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے. جب جنگ پہ آمادہ ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگ، دور جاہلیہ. اور بت پرستی، لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے. میں تو کہتا ہوں لال منات عزا سے، اس زمانے کے اللہ ان کے وہ تھے، اس زمانے کے خدا ان کے لال منات عزا تھے، ان سے ناراض ہو جاتے تھے. لیکن پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو ان کے غرور کو توڑا. ان کے غرور کو کس طرح توڑا پیغمبر اسلام نے؟ یہ کہتے تھے بے اسم لات منات و عزا، پیغمبر اسلام نے کہا بے اسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے، اس ذات کے لیے. الحمد، کیونکہ پیغمبر اسلام الحمد پڑھا کرتے تھے. ابو طالب لوح محفوظ کا جو ہے مطالعہ کرتے تھے تو پہلے سے ہی نام ابو طالب اور عبد المطلب نے محمد رکھ دیا، جس کی تعریف کی گئی یا کی جائے گی. اللہ کی تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے،
تو تعریف محمد کی کیسے، تعریف علی کی کیسے، تعریف فاطمہ زہرا کی کیسے، تعریف حسن حسین کی کیسے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے رب العالمین کچھ اور نہیں ہے، پنجتن پانچ اور خداوند عالم مل جائے تو پھر یہ رب العالمین بن جاتا ہے۔ تجھے تناس جہالت پہ خود پرستی پہ تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے، تجھے تناس جہالت پہ خود پرستی پہ تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تجھ سے، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے۔ سبحان اللہ، سلوات پڑھیے محمد۔ تجھے تناس جہالت پہ خود پرستی پہ تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تجھ سے، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے، رسول پالا، رسول نے ان کے غرور کو توڑا، تو جب غرور کو توڑا تو ابو طالب کے لیے دشمنی پیدا ہوئی۔ ابو طالب سرکار ابو طالب کو سلام ہو، ابو طالب علیہ السلام نے جو کام عمل دیا ایسا کوئی عمل نہیں دے سکتا تھا، تقیہ میں رہے لیکن رسالت کو پلنے دیا، نبوت کو تبلیغ کرنے، نبوت کی تبلیغ کرنے دیا۔ میں پہلے جملہ عرض کر چکا ہوں، ابو طالب کے آغوش میں جو پہلے بنتا ہے وہ محمد رسول اللہ بنتا ہے اور دوسرا علی ولی اللہ بنتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جگہ محمد کو بھی، اللہ کے ساتھ جگہ علی کو بھی اللہ کے ساتھ جگہ۔ دیکھیے کہ ہزار محترم ہم سیرت نبی بیان کر رہے تھے یہ ہفتوں میں، جو کہ پیغمبر اسلام کی آمد کی تاریخ ہے۔ پیغمبر اسلام جیسے ہی زمانے میں تشریف لائے، ظاہری طور پہ، نوری طور پہ تو آ چکے تھے، تو دونوں ہاتھ اپنے زمین پر ٹیک دیے، آسمان کا رخ کیا، ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور بتا دیا دنیا کو آتش کدائے فارغ ٹھنڈا ہو گیا، بت خانے گر پڑے، منہدم ہو گئے، اور طغیانی آئی دریا دجلہ میں، 14 کنگورے ٹوٹے، ٹوٹ کے بتا رہے ہیں کہ 14 جا رہے ہیں، 14 معصومین آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 14 جا رہے ہیں، 14 معصومین تشریف لا رہے ہیں۔ اور دیکھیں دوستو کہ جب پیغمبر اسلام کی عقد کا وقت آیا، پیغمبر اسلام کی شادی کا وقت آیا، تو پیغام جو آتا ہے کس کے پاس آتا ہے؟ ہم یہاں پہ بھی ہم ہمارے بچوں کی شادی کرتے ہیں، پیغام جو نگہبان ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، جو والد ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے۔ اب بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا محمد رسول اللہ کے لیے، پیغام کس کے پاس آنا چاہیے؟ پیغام آیا نگہبان ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، اب اگر جملہ مجھے عرض کرنے کی اجازت ہے آپ کے درمیان، تو کافر کے پاس پیغام محمد کا کیسے آ سکتا ہے؟ رسول کا پیغام، سید الابرار کا پیغام، سید انبیاء کا پیغام، فخر آدم کا پیغام ابو طالب کسی کافر کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ ابو ایمان کے پاس آئے گا، مرد میدان کے بابا کے پاس آئے گا۔ پیغام آیا، قبول تو محمد کو کرنا تھا پیغام، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے پیش کیا، اور عقد کا وقت آیا۔ عقد کا وقت جب آیا تو ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے عمرو بن اسد نے پڑھا، اور محمد رسول اللہ کی جانب سے ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، خطبہ پڑھا، مہر مقرر ہوا۔ خطبہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل۔ دیگر کتابوں میں ہے الحمد کا سورہ مکمل پڑھا۔ ہم تو کہتے ہیں کافر پڑھتے تھے الحمد، دو لات منات و عزا، یہ ابو طالب علیہ السلام ہیں، سرکار ابو طالب پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین،
رب العالمین ہونا اور بات ہے، لات منات عزا ہونا اور بات ہے، ابو الایمان ہونا اور بات ہے، کافر ہونا اور بات ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے مرکز کو، منزلت کو لوگ جانے کہ منزلت کیا ہے، ابو طالب علیہ السلام کیا وقار رکھتے ہیں اور کیا منزلت رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسماعیل کا بھی ذکر ہے، ذرا اسماعیل۔ اب دیکھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کما صلیت کما بارکت کما رحمت انک حمید مجید۔ اللہ اور فرشتے اور تمام ذرہ ذرہ درود شریف پڑھتے ہیں کس پر؟ محمد اور آل محمد پر۔ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود پڑھا کرتے تھے، تو کیا چھوڑو، درود تو ہوگا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، محمد اور آل محمد پر۔ تو آل محمد ہے کون؟ آل ابراہیم ہے کون؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذرا اسماعیل۔ تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے جنہوں نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور اولاد اسماعیل میں شمار کیا۔ تو پتہ چلا، سمجھ میں یہ آتا ہے ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیم پر تھے، دین فطرت پہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ تھا کلمہ۔ تو ابو طالب علیہ السلام تو سب سے بڑے مومن ہے، سب سے بڑے اسلام لانے والے ہیں، اور یہ کافر کہنے والے ان کے باپ دادا کافر مر گئے تھے، لہذا یہ کافر کافر کہہ کے محمد کے رتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ جس کے رتبے کو اٹھا دے اسے کوئی بندہ گرا نہیں سکتا، اللہ جسے بندے کو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ مل کر صلوات پڑھیے محمد۔ اور ابو طالب کا بیٹا بھی وہ منزلت رکھتا ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کرو جو وصف تو دن میری مجال نہیں، وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کرو جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں۔ تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ علی سی کوئی مثال نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ نہیں دوستو، ایسے نہیں، حیدری، تمام ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری نعرہ، حیدری۔ مہر ادا کس نے کیا؟ ولیمہ کی سنت کس کی دی ہوئی سنت ہے؟ مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ رسول اللہ کا مہر، 12 اونس سونا۔ کہتے تھے کہ ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ غریب تھے، لہذا اپنے بیٹوں کو دوسروں کے یہاں پالنے کے لیے دے دیا۔ دیکھیے یہ تاریخ دا کیا کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ اصلی بات چھپانا چاہتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کس بات سے انہیں رنجش ہے؟ کیا بات چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ چھپانا یہ چاہتے ہیں کہ نور محمد ہے، نور علی ہے، نور کے ساتھ ہی نور رہا کرتا ہے، الگ نہیں رہا کرتا، اس لیے محمد کے ساتھ علی پلے ہیں، علی کے ساتھ محمد پلے ہیں۔ تلوار پڑھیے محمد آیا۔ اتنی دولت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ملکۃ العرب بہت دولت تھی۔ اب سمجھ میں آیا، نبوت بھی محمد کے در پر، دولت بھی محمد کے در پر، امامت بھی محمد کے در پر، ولایت بھی محمد کے در پر۔ سبحان اللہ۔ یہی دشمنی تھی بنی امیہ کو کہ سب چیز محمد کے در پہ ہے، ہمارے در پہ تو بھی کچھ ہو۔ ہم کہیں گے جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اللہ قدرت کا کرشمہ کرتا ہے۔ آپ کی نیت ہی پہلے سے خراب تھی تو آپ کے در پہ آیا کوڑا وہ کرکٹ۔ محمد کی نیت پہلے سے پاکیزہ تھی تو ان کے در پہ آیا علی، نبوت، امامت، ولایت۔ سبحان اللہ۔
جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اب آپ کی نیت اگر پاکیزہ ہوتی تو آپ کے در پہ بھی ولایت آتی. آپ نے کہا کہ یہ کرکٹ ہے، یہ کرکٹ ہے، یہ کوڑا ہے. کوڑے کو اگر آپ خلافت کا رنگ دینا چاہیں گے، میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، اگر کوڑا کرکٹ کو آپ خلافت کا رنگ دینا چاہیں گے تو آج کل جو آپ اسلام پال رہے ہیں ویسے ہی حال ہوگا. لیکن اگر جسے مولا علی نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہی لے لیتے اسلام تو کامیابی آپ کے قدم چومتی. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام غار ہیرا میں جایا کرتے تھے، غار ہیرا عبادت کے لیے. اور تاریخ میں ہے 38 ایئرز کے ہوئے تو پیغمبر اسلام غار ہیرا، غار ثور میں جاتے تھے. اور وہ 4 ہاتھ لمبی اور 1.5 ہاتھ چوڑی تھی غار. اور بیٹھ کے کیا کرتے تھے بھائی؟ پہاڑ کے اوپر جیسے آج ہمالیہ پہ رشی منی جا کے بیٹھتے ہیں اور تپسیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کیا تپسیا کرتے تھے آپ کو میں بتا دوں دوستو. پیغمبر اسلام غار میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، کعبے کا ذکر بھی عبادت. کعبہ بھی اللہ کی جانب سے آیا، کعبہ بھی اللہ کی جانب سے آیا، علی بھی اللہ کی جانب سے نزول ہوا. کعبہ اسی لیے آیا کہ مولا علی کی جائے ولادت بنے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب پیغمبر اسلام جو جاتے تھے پہاڑ پر غار ہیرا میں تو وہاں سے زیارت کس کی کرتے تھے؟ زیارت کرتے تھے خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ کو دیکھ کر عبادت کا سرور لیتے تھے، مزہ لیتے تھے، لطف اٹھاتے تھے. اب سمجھ میں آیا خانہ کعبہ کو کیوں دیکھا کرتے تھے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا خلیفہ آیا ہے، جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی ہے. پتہ چلا علی کی جگہ جہاں پہ ولادت ہوتی ہے وہ بھی مقدس ہو جاتی ہے خانہ کعبہ، اور جہاں پہ علی کی ولادت کا اعلان ہوتا ہے غدیر خم وہ بھی مشہور ہو جاتی ہے، کیونکہ علی کے نام سے منصور. مل کے سلوات کو پڑھیے. نبی کا دشمن خدا کا دشمن، ہمیں مسلم پر روزانہ کیا کیے ہیں کیا کریں گے. نعرے حیدری، قائد نبی دین کا فرمان ہے علی، منبر پہ ہو تو بولتا قرآن ہے علی. قائد نبی دین کا فرمان ہے علی، منبر پہ ہو تو بولتا قرآن ہے علی. خالق کا عبد ہے وہ سب کا امام ہے، اگر دل میں علی نہیں تو عبادت حرام ہے. مل کر سلوات پڑھیے. کا عبد ہے وہی سب کا امام ہے، مولا کائنات ہے. دل میں علی نہیں تو عبادت حرام ہے. ایسی عبادت کو اللہ پھر سے چہرے پہ مار دے گا جس میں مولا علی کی محبت نہ ہو. اور دوستو دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کے آخری وقت میں بہت اذیت دی گئی، اور سب سے بڑا غم بی بی زہرا کو یہ تھا کہ جب بی بی زہرا یتیمہ ہوئی ہے تو انہیں ستایا گیا، پورسا نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں فرش عزا بچتا ہے اور ہم پورسا دینے آتے ہیں، امام حسین کا پورسا بی بی زہرا کو دیتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا پورسا بی بی زہرا کو نہیں دیا گیا، رلایا گیا، ستایا گیا، بہت اذیت دی گئی. لیکن ہم کہتے ہیں بی بی آپ یتیمہ ہوئی تو کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے چادر نہیں چھینی، کسی نے گوشوارے پر تماچے نہیں مارے، کسی نے بوندے نہیں چھینے، لیکن کربلا کی سرزمین پر آئیے
जैसे ही इमाम हुसैन का सर पर नेज़ा चढ़ा, खैमों में आग लगा दी गई। एक यतीमा सकीना थी, अरे तमाचे ऐसे मारे। आपकी आवाज़ें बुलंद है दादारू, बस रो लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा मसाहब में नहीं पढ़ूंगा। बीबी सकीना के मसाहब पर इमाम ज़माना सलाम करते हैं, अस्सलाम हो रुखसारों पर जो नीले पड़ गए। आपको पता है दोस्तों, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, बीबी नन्ही सी छोटी सी सकीना जब खैमे में आग लगा दी गई तो बीबी खौफ से डरती थी। शिम्र जो करीब आया, एक हाथ से नन्हे नन्हे बालों को पकड़ा और बड़े हाथ से पकड़ के एक हाथ से जब तमाचा मारा है, हुसैन की बेटी करबला में गिर गई। हुसैन की बेटी, हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी करबला की सरजमीन पर, जलती हुई सरजमीन पर गिर गई। आगे बढ़ा, बालों को पकड़ के उठाया, दूसरे हाथ से जब तमाचा मारा, जमीन पे गिरी, आवाज दी जजाबाज, शिम्र तमाचा मारता है। इतनी नन्ही सी बच्ची थी का बूंदे उतार नहीं पा रही थी। शिम्र आया और आने के बाद बूंदे उतारे नहीं है, इतनी जोर से खींचे है कि खून का फव्वारा बहने लगा। हाँ दोस्तों, आपको पता है बीबी सकीना का जब मसाइब पढ़ा जाए तो साथ साथ अली असगर भी हुआ करते हैं। एक उम्मे रबाब थी जिसके दोनों बच्चे शहीद हो गए, एक करबला की सरजमीन पर शहीद हुआ, दूसरा जिंदान में। एक का नाम अली असगर है, दूसरी सकीना। अली असगर नन्हे से बच्चे हैं दोस्तों। आपको पता है अली असगर कितने बड़े थे और हुरमुला का तीर कितना बड़ा था। अली असगर इतने छोटे से थे, हुरमुला का तीर इतना बड़ा था कि वो ऊंट नहर कर देता था। इमाम हुसैन ने जब अली असगर को अपने सीने से लगाया, एक मर्तबा चिल्ले की तरफ तीर को खींचा, हुरमुला के सामने कभी बीबी ज़हरा आ जाती, अरे मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है हुरमुला, कभी मोहम्मद मुस्तफा आते, अरे हुरमुला क्या कर रहा है। एक मर्तबा आवाज आई, आयना हुरमुला, अब जो तीर खींचा गया, अरे नन्हे से मुजाहिद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। अब जो गर्दन पेश की, गर्दन को जो है तीर नेदो वाला तीर था, गर्दन को चीरते हुए निकल गया और मौला हुसैन के सीने पे आके तीर लगा। खून जो बहना शुरू हुआ, आका हुसैन ने अपने हाथों में लिया, आसमान का रुख किया, आसमान ने इंकार कर दिया क्योंकि कहा बारिश नहीं बरसेगी, 6 महीने का बच्चा भी शहीद होता है। आसमान को पता है, जमीन मट्टी कहती है दाना नहीं उगेगा। एक मर्तबा हुसैन ने अपने चेहरे पे मल लिया और मैं रोज़े महशर मैं इसी आलम में आऊंगा। और दोस्तों आपको पता है, अब मैं ज्यादा मसाइब आज नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये सब मोहम्मद है, ये मोहम्मद तो शहीद किया जा रहा था। रोज़े महशर जब बीबी ज़हरा की सवारी आएगी ना तो कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि बीबी ज़हरा का वो आलम होगा। बीबी ज़हरा बालों को परेशान की हुई होगी, हाथ में अली असगर का कुर्ता होगा, हुसैन का पहरान होगा, अब्बास के कटे हुए बाजू। हर सूरत तो चलन में हैदर से ना जुदा है, हश्र तुझसे कायम दुनिया में बस वफा है।
شمر لے گیا ہے اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ تڑپے فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے اشک مولا گرداس پر گرے ہیں معصومہ کی قسم یہ غازی فقر